بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں باہر سے پڑھ کر آیا تو اماں نے فوراً میرا نکاح ایک 14 سال کی لڑکی سے کروا دیا۔ میں نے بغیر دیکھے کمرے میں جاتے ہی اسے طلاق دے دی، مگر اماں کو تو دل کا دورہ پڑا تو میں نے دوبارہ شادی کے لیے جلدی سے اس کا حلالہ گھر کے نوکر سے کروا دیا۔ لیکن آج جب غلطی سے نظر اس لڑکی پر پڑی تو روح فنا ہو گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام ملک دلاور ہے اور میں اپنے خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ ہوں، جس کی پیدائش پر گھی کے چراغ جلائے گئے، کیونکہ میں 5 سال بعد اپنے ماں باپ کے ہاں پیدا ہوا تھا۔ ملکوں کے خاندان کو وارث مل گیا تھا، اس لیے سب ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھتے۔ میرے لاڈ پیار میں کوئی کمی نہ چھوڑی گئی تھی۔ میں نے جس چیز کی بھی خواہش کی وہ مجھے مل کر ہی رہی۔ میں پڑھائی میں بھی اچھا نہیں تھا، اس لیے جب کچھ دوستوں کو اسکالرشپ پر باہر جا کر پڑھنے کا موقع ملا تو میں نے اپنے باپ کو راضی کیا کہ چاہے جتنی بھی فیس ہو مجھے بھی باہر کے ملک جا کر پڑھنا ہے۔ میرے بابا جان اور ماں مجھے اتنی دور نہیں بھیجنا چاہتے تھے، مگر پھر بھی میری ضد کے آگے وہ ہار مان گئے۔ یوں 18 سال کی عمر میں نے لندن کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ مجھے وہاں پڑھتے ہوئے ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ ایک حادثے میں ابا کا انتقال ہو گیا۔ مجھے آخری دیدار کا بھی وقت نہ مل سکا کیونکہ فلائٹ نہ ملی۔ میں تیسرے دن پہنچا تھا۔ سارے رشتہ دار جائیداد کے بٹوارے کر رہے تھے جب میری ماں نے اندر سے آ کر سب کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ ملک دلاور ابھی ساری جائیداد کا مالک ہوگا، میں حصہ بھی اپنے بیٹے کے نام کر دوں گی۔ مجھے دولت سے کوئی مطلب نہیں تھا، دولت کوئی ماں باپ کا نعم و بدل تو نہیں ہو سکتی۔ میں تھوڑے دن رہ کر واپس چلا آیا تھا۔ پڑھائی میں پہلے ہی دل نہیں لگتا تھا اور بابا کے انتقال کی وجہ سے میں پڑھ ہی نہ سکا اور فیل ہو گیا، اسی کلاس میں رہ گیا اور باقی لوگ اگلی کلاس میں چلے گئے۔ میں سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا، مستقبل کی جیسے کوئی فکر ہی نہیں تھی، بس یوں ہی زندگی جیے جا رہا تھا۔ مجھے وہاں دوسرا سال تھا جب اماں جان نے مجھے فون کر کے حکم سنایا کہ جلد از جلد پاکستان آنے کی تیاری کرو۔ میں نے بھی اپنی اماں کا کوئی حکم نہیں ٹالا اور خصوصاً جب سے ابا کی وفات ہوئی تھی تب سے میں نے اماں کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے اپنے سمسٹر کو بیچ میں ہی چھوڑ کر میں نے پاکستان کی فلائٹ پکڑی۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے اماں سے نہیں پوچھا کہ وہ مجھے کیوں بلا رہی ہے۔ میں گھر پہنچا تو دروازے پر ہی ٹھٹک کر رہ گیا۔ پوری حویلی برقی کمکموں سے سجی ہوئی تھی، مہمان آئے بیٹھے تھے اور دیگیں پک رہی تھی۔ لگتا تھا میری واپسی کی خوشی میں یہ سب کیا گیا ہے۔ میں جیسے ہی گیٹ کے اندر داخل ہوا سب رشتہ دار میرے آس پاس اکٹھے ہو گئے اور مبارکباد دینے لگے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے کیوں مبارکباد دے رہے ہیں۔ میں نے تو ابھی اپنی پڑھائی بھی مکمل نہیں کی، پھر یہ کیا چکر ہے۔ اتنے میں اماں آگے آئی اور بولی، دلاور یہ سب تجھے تیری شادی کی مبارک دے رہے ہیں، تیرا نکاح ہے کل۔ یہ سنتے ہی میرے سر پر آسمان پھٹ پڑا، مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے کہا، اماں یہ کیا کہہ رہی ہیں، ایسے کیسے میرا نکاح مجھ سے پوچھے بغیر طے کر سکتی ہو۔ اماں کہنے لگی، تجھے میری قسم اس شادی سے انکار مت کرنا، میں نے تجھے اسی لیے پاکستان بلایا تھا۔ تمہارے باپ کی آخری خواہش تھی کہ تمہاری شادی اس کے خاندان میں ہو اور جلدی ہو، انکار مت کرنا۔ میرے ساتھ بالکل ویسا ہی ہوا تھا جیسے فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے۔ زبردستی خاندان کی نام نہاد عزت کا واسطہ دے کر مجھے تیار کیا گیا۔ میں نے یہ سب کے لیے ابھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ابھی میں صرف 20 سال کا تھا اور لندن میں ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ ابھی میرا ارادہ بھی نہیں تھا شادی کا۔ جب شادی ہوگی تو میں اس لڑکی سے ہی کروں گا۔ میں نے یہ سب اماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر میری ایک نہ سنی گئی۔ اماں نے قسم دی، اس لیے اگلے دن چپ چاپ تیار ہو کر نکاح کے لیے بیٹھ گیا۔ حیرت کی انتہا تب ہوئی جب مولوی صاحب نے لڑکی کا شناختی کارڈ مانگا تو اماں کہنے لگی، وہ ابھی بس 14 سال کی ہے، اس لیے شناختی کارڈ نہیں ہے۔ مجھے یہ زبردستی کی شادی کسی صورت بھی منظور نہیں تھی، لڑکی بھی اتنی چھوٹی، صرف 14 سال کی۔ ہمارے گاؤں میں اتنی عمر کی لڑکیاں بیاہی جاتی ہے، مگر باہر کے آزاد خیال معاشرے میں رہتے ہوئے مجھے یہ ظلم لگ رہا تھا جو ہم دونوں پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سارے معاملے میں مجھے وہ لڑکی قصوروار لگ رہی تھی جو میری بیوی بن کر بیٹھی تھی۔ وہ چاہتی تو انکار کر سکتی تھی مگر شاید میری دولت کے لالچ میں اس نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ کمرے میں جاتے ہی اس لڑکی کو طلاق دے کر اس گھر سے نکال باہر کروں گا۔ نکاح کے بعد جانے کون سی رسمیں ہوئی مجھے کچھ خبر نہیں، کیونکہ میں سوچنے میں مصروف تھا کہ کیا کہہ کر طلاق دوں گا۔ رخصتی کے بعد میں کمرے میں گیا تو دیکھا ایک پتلی سی چادر اور بڑی سی چادر میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور کہا، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم الگ ہو جائیں۔ میں نے اسی وقت سے طلاق دے دی
اور غصے میں باہر چلا آیا۔ جب ہمارا خاص ملازم بھاگتے ہوئے آیا اور کہنے لگا، صاحب جی آپ کی ماں جی کو دل کا دورہ پڑا ہے، جلدی چلیں۔ نوکروں میں سے کسی نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں اپنی نئی نویلی دلہن سے جھگڑ رہا ہوں۔ ان کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی، یہ خبر سن کر مزید بگڑ گئی۔ اماں کراتے ہوئے شخص سے پوچھنے لگی کہ کہیں طلاق تو نہیں دے آیا۔ اس وقت اماں کی حالت دیکھتے ہوئے مجھ سے سچ نہ بولا گیا۔ میں نے جلدی میں کہہ دیا کہ اماں سب ٹھیک ہے، ہمارے بیچ کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ میں نے یہ کہا تھا، تب جا کر اماں ہسپتال جانے کے لیے راضی ہوئی۔ میں اماں کو ہسپتال لے آیا۔ ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا تھا۔ اماں کو کافی عرصے سے دل کی پرابلم تھی، اب آخری حل یہی بچا تھا کہ ان کی سرجری کر دی جائے۔ کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد اماں کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تو مجھے اماں نے کہا کہ میں گھر آؤں تو مجھے اپنی بیوی کے ساتھ ہنستے مسکراتے نظر آؤ۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ جذبات میں آ کر میں کیا کام کر چکا ہوں۔ اماں نے جانے میرا نکاح اتنی جلدی کیوں کروا دیا تھا اور کس سے کروایا تھا، یہ تجسس مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اتنی ایمرجنسی آخر کیا تھی میری شادی کی؟ کیونکہ پہلے تو کبھی اماں نے میری شادی کا نام تک نہیں لیا اور پھر اچانک سے نکاح کروا دیا۔ میری ماں سوچے سمجھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتی، ضرور کوئی بڑی بات تھی جو مجھے معلوم کرنی چاہیے تھی، مگر اب تو بعد کی باتیں تھی، پہلے تو مجھے اب اپنی غلطی سدھارنی تھی۔ اگر اماں واپس آتی اور انہیں معلوم ہوتا کہ میں نے کیا کر دیا ہے تو دوبارہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ لڑکی منہ پر کمبل اوڑھے سو رہی تھی۔ عجیب لڑکی تھی، جسے شادی کی پہلی رات طلاق ہو گئی تھی اور بجائے رونے دھونے کے وہ مزے سے سو رہی تھی۔ اس طرح کی لڑکی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے سوچا اب کیا کروں، مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ میں نے اسے طلاق دے چکا ہوں، اب دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی تھی کہ وہ کیا کہیں گے کہ کل ہی تو میں نے نکاح پڑھوایا تھا اور آج یہ طلاق کے مسئلے لے آیا۔ بہت سوچنے کے بعد میرا ایک قریبی دوست سے مشورہ کیا۔ وہ کہنے لگا جب تک اماں ہسپتال میں ہے تب تک تم حلالہ کروا لو، حلالہ کے بعد تم دوبارہ اس لڑکی سے شادی کر لینا۔ یہ سب کام تب تک تم آسانی سے کر سکتے ہو جب تک اماں ہسپتال میں ہے، جب وہ گھر واپس آئیں گی تو ان کو سب پہلے جیسا ہی ملے گا۔ میں نے اسے کہا کہ شادی کر لو، مگر وہ سنتے ہی بدک گیا، کہنے لگا میں ایسا نہیں کر سکتا، کسی اور کو ڈھونڈ لو، میری تو منگنی ہوئی ہوئی ہے، اگر اسے پتہ چل گیا تو میری خیر نہیں، میں کسی اور کو تلاش کرتا تو بات پورے علاقے اور خاندان میں پھیل جاتی، اس لیے کسی ایسے بندے کی تلاش میں تھا جو چپ چاپ میرے کام آ جاتا اور کسی کو معلوم بھی نہ ہو پاتا۔ آخر میری نظر اپنے خاص نوکر علی بخش پر ٹھہری۔ میں نے اسے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ کسی کو مت بتانا، ایک کام ہے تم سے۔ وہ نوکر تو راضی ہو گیا اور وعدہ کیا جیسا میں کہوں گا ویسا ہی کرے گا۔ سب سے مشکل کام اپنی بیوی کو راضی کرنا تھا، لیکن وہ 14 سال کی تھی، اس لیے اس کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ وہ بہت آسانی سے مان گئی اور میں نے حلالہ کی نیت سے اس کا نکاح اپنے نوکر سے کروا دیا۔ میں نے ابھی تک اس لڑکی کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، نہ ہی مجھے شوق تھا۔ یہ سب کام کرنے کے بعد میں فوراً اپنے اماں کے پاس ہسپتال بھاگا۔ آج ان کا آپریشن تھا۔ اندر جانے سے پہلے مجھے کہنے لگی کہ اگر میں مر گئی تو دوسری شادی لازمی کر لینا۔ میں دنگ رہ گیا، یہ اماں کیا کہہ رہی ہے؟ پہلے اتنے چاؤ سے میرا بیاہ کیا، اگلے دن ہی دوسری شادی کی باتیں۔ میں نے سوچا شاید بیماری کی وجہ سے اماں کا دماغ چل گیا ہے۔ اماں کا آپریشن کامیابی سے ہو گیا اور وہ روز مجھ سے اپنی بہو کا پوچھتی۔ میں کہہ دیتا کہ وہ آپ کو سلام دے رہی ہے۔ میں ایک شام گھر آیا تو اپنے نوکر کے کوارٹر میں بغیر دستک دیے اندر چلا گیا۔ اندر وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو کل تک میری بیوی تھی۔ میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر غلطی سے نظر اس کے چہرے پر پڑ گئی۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میرے ہوش فنا ہو گئے۔ میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ یہ تو وہی تھی لندن والی، وہی لڑکی جسے میں پسند کرتا تھا، مگر وہ یہاں میرے گھر میں کیسے تھی؟ میرے ذہن میں میرا ماضی گھومنے لگا۔ یہ تب کی بات تھی جب میں ابا کی وفات کے بعد بہت پریشان رہا کرتا تھا۔ میرا ایک دوست مجھے اکثر لے کر گھومنے نکل جاتا تاکہ میرا دھیان بٹے۔ دریا کنارے یہ لڑکی مجھے روز وہاں نظر آتی تھی، اداس سی کونے میں بیٹھی اللہ کی دنیا کی لگ رہی ہوتی۔ میں اس لڑکی کی وجہ سے وہاں روز جانے لگا۔ مجھے اس کا نام نہیں معلوم تھا اور میں اس کو پسند کرنے لگا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس لڑکی نے وہاں آنا جانا چھوڑ دیا تو میں پریشان ہوا۔ پھر ایک دن میرا سامنا اس سے وہاں ایک کالج فرینڈ کی شادی میں ہوا۔ وہیں اس کا نام پتہ چلا، اس کا نام سائرہ تھا اور وہ کالج کے قریب بنے ٹاؤن میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتی تھی۔ پھر میں خود ہی جان بوجھ کر ان جگہوں پر جانے لگا جہاں مجھے تھوڑا بہت گمان ہوتا کہ وہ بھی موجود ہوگی۔ میرے دوستوں نے مجھے رومیو کہنا شروع کر دیا، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں اور مجھے لگتا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ ہم میں اکثر ہلکی پھلکی بات چیت بھی ہو جاتی تھی۔ اس سے زیادہ
अभी बात आगे नहीं बढ़ी थी। मैं तकरीबन 1 माह हो गया, वो नजर नहीं आई। किसी को भी उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। उसके घर वालों को भी कुछ मालूम नहीं था। मैंने उसे बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिली। इससे पहले मैं मजीद जांच पड़ताल के लिए कुछ करता, अम्मा का फोन आ गया कि मैं बहुत बीमार हूँ, जल्दी घर आओ। और मेरे पास कोई और चारा नहीं था कि मैं पाकिस्तान अपनी बीमार माँ के पास चला जाता। मैं सब कुछ छोड़कर चला गया, और अब सायरा को अपने सामने देखकर मैं हैरत से चिल्लाया, सायरा तुम यहाँ? वो चुपचाप मुझे देखने लगी। इतनी देर में मेरा नौकर भी बाहर से आ गया। कहने लगा, मालिक, ये लड़की बोल नहीं सकती और ना ही सुन सकती है, पैदाइशी माजूर है। मुझे सुनकर धचका लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है भला। मैं लंदन में कई बार सारा से खुद बात की थी। मेरी बड़बड़ाहट सुनकर वो नौकर कहने लगा, मालिक, इसका नाम जमीला है। ये तो सारी जिंदगी शहर से बाहर नहीं गई, मुल्क से बाहर क्या जाएगी? आपको गलत फहमी हो रही होगी। पता नहीं क्या सच था और क्या झूठ। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि वो सायरा ही है। मैंने उस पर नजर रखने के लिए उन दोनों को घर के रिहायशी हिस्से के अंदर बुला लिया। मैंने यूनिवर्सिटी वाले दोस्त से बहाने से पूछा, तो वो कहने लगा कि सायरा यहाँ नजर नहीं आई, फिर कभी बाद में। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो लड़की सायरा ही है। अगले दिन मैंने उसको बाहर जाते देखा तो तजस्सुस के मारे मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो सीधा अस्पताल गई थी मेरी माँ से मिलने। मुझे शदीद हैरत हुई कि वो यहाँ मेरी माँ से क्यों मिलने आई है। अगर वो बोल नहीं सकती तो फिर यहाँ आने का क्या मकसद है। मैं अंदर गया तो वो मेरी माँ के बालों में प्यार से हाथ फेर रही थी। मुझे अंदर आता देखकर वो खुद चली गई। माँ ने मेरे चेहरे को गौर से देखा और कहा कि तू अपनी शादी से खुश तो है ना। मैंने बमुश्किल यकीन दिलाया कि सब ठीक है। मैंने घर जाते ही अपने नौकर को कहा कि चलो अब उसे तलाक दे दो, मैं उससे फिर शादी करूंगा। नौकर कहने लगा, मालिक, मैं तो तैयार हूँ, मगर जमीला नहीं मानती। वो अभी तलाक नहीं चाहती। मेरा दिमाग घूम कर रह गया। एक नौकर की इतनी जुर्रत कि मुझे इनकार करता। मैंने उसे मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया तो देखा तो सारा या जमीला जो भी थी, उस लड़की ने मेरा हाथ रोका था। उसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा और नफरत थी। उसने इशारों में मुझे जाने का कहा। एक पल के लिए यकीन डगमगाया। मुझे उस सामने खड़ी लड़की पर शक होने लगा। मैं उस वक्त तो खामोश हो गया, मगर दिल में बेचैनी होने लगी। क्या वाकई हम शक्लों का कोई वजूद है? क्या ये लड़की सायरा है या कोई और? एक तरफ अम्मा की टेंशन और दूसरी ये। मैं रात को अम्मा के पास अस्पताल न जा सका और मैं अपने कमरे में सो गया। लेकिन रात को किसी के बोलने पर मेरी आंख खुली। आवाज मेरे कमरे की खिड़की के पास से आ रही थी। मैंने बाहर जाकर देखा तो हक्का बक्का रह गया। वो लड़की तो हंस हंस कर किसी से कॉल पर बात कर रही थी। यानी वो गूंगी नहीं थी। मेरा शक ठीक निकला। वो जमीला नहीं, वाकई सारा थी। अगले दिन वो फिर घर से निकली और चोरी चोरी में उसके पीछे गया। वो आज भी अस्पताल में थी और मेरी माँ की इयादत के लिए आई थी, कि किसी और मकसद से, क्योंकि कमरे में चक्कर लगाते हुए वो मुसलसल कुछ कह रही थी और मेरी माँ डरते हुए उसे देख रही थी। ये सब देखकर मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने शीशे का दरवाजा खोल दिया। अंदर जाते ही उसका बाजू दबोच कर कहा, ये सबूत तो मिल गया कि तुम सारा ही हो, मगर ये सब ड्रामा किया है तो अब मुझे बताओ। वो डरने की बजाय थोड़ा सा हंसी। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अगर मैंने तुम्हारी माँ को ये बता दिया कि मैं इस वक्त तुम्हारी नहीं बल्कि एक नौकर की बीवी हूँ, तो सोचो उस पर क्या गुजरेगी। माँ का नाम सुनते ही मैं ढीला पड़ गया और उसे छोड़ दिया। वो चली गई। मैंने कहा, माँ आप कैसी हैं? माँ कहने लगी, तेरी बीवी ठीक तो रहती है ना? तेरे साथ उसका अच्छा सलूक है या नहीं? वो बहुत काम आने वाली है। मैंने एक खास वायदे से तेरी उससे शादी करवाई है। मैं अपनी जगह सुन रह गया। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई खिलौना था जिसके साथ सब अपनी अपनी मर्जी का खेल खेल रहे थे। मैंने अपने खास आदमी को फोन किया और उसे सायरा के मुतालिक मालूमात इकट्ठी करने को कहा। मैं जानना चाहता था कि वो कौन है और लंदन से यहाँ पाकिस्तान क्या करने आई है और कैसे आई है। मेरी माँ से उसका क्या ताल्लुक है। कुछ दिनों तक मुझे सारी रिपोर्ट मिल गई थी कि वो कौन थी। मेरी माँ ठीक होकर घर वापस आई तो कहने लगी, मेरी बहू को बुलाओ। इतनी मैं खुद ही आ गई। एक तरफ वो नौकर भी था। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने कहा, आपके बेटे की नहीं, मैं फिलहाल उस शख्स की बीवी हूँ जो यहाँ का नौकर है। मगर टेंशन वाली बात नहीं, कल को ये नौकर आधी जायदाद का मालिक होगा, क्योंकि मैं केस फाइल करने लगी हूँ कि इस जायदाद के दो वारिस हैं, एक आपका बेटा और एक मैं। तुम कैसे वारिस हो सकती हो? मुझे सब कुछ मालूम हो चुका था, मगर मैं उसके मुंह से सुनना चाहता था। वो कहने लगी, क्योंकि तुम अकलौते वारिस नहीं, मैं तुम्हारे चचा फरीद मलिक की बेटी सायरा हूँ। वही फरीद मलिक जो सालों पहले इस हवेली से निकाल दिए गए थे। और मेरे माँ बाप ने पसंद की शादी की थी और दादा उनकी शादी अपनी भांजी से करना चाहते थे, इसलिए दादा ने उनको घर से निकाल दिया। उन्होंने ज़बानी कलामी वसीयत कर दी
کہ اس کا جائیداد میں کوئی حق نہیں ہوگا۔ میرے ماں باپ کچھ عرصہ یہاں ٹھوکریں کھاتے رہے، پھر باہر کے ملک چلے گئے۔ میں 15 سال کی ہوئی تو ایک کار حادثے میں ان کی وفات ہو گئی اور میں اپنے ماموں کے یہاں رہنے لگی۔ ایک دن ماما نے لالچ میں آ کر یہاں فون کر دیا اور کہنے لگی کہ سائرہ کو اس کے حصے کا حق دیا جائے ورنہ کیس کر دیا جائے گا۔ اب تمہاری ماں کو یہ برداشت نہیں تھا کہ اس سلطنت میں کوئی اور بھی شراکت دار آئے، اس لیے انہوں نے بڑی عمدگی سے ایک چال چلی، یعنی میری اور تمہاری شادی کروانے کا سوچا۔ اس طرح میرے حصے کی جائیداد بھی تمہیں مل جاتی۔ انہوں نے جھوٹ بولا کہ میں 14 سال کی ہوں تاکہ شناختی کارڈ نہ دکھانا پڑے اور کسی کو میرے بارے میں پتہ نہ چل سکے۔ میں اس وقت 18 سال کی ہوں اور کل میں اپنے حصے کی جائیداد کے لیے کیس فائل کروں گی۔ یہ سب سنتے ہی میری اماں کا رنگ پاک ہو گیا۔ کہنے لگی، ہاں میں نے تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی میں صرف اس لیے شامل کیا تاکہ تم کیس نہ کر سکو۔ پہلے تمہاری ماں سے خوف محسوس ہوا تو اسے نکلوا دیا اور پھر ساری زندگی ان لوگوں کو اس گھر سے بے دخل کروا دیا۔ میں چاہتی تھی کہ دلاور کے دادا وصیت لکھ کر مرے، مگر موت نے انہیں اتنی مہلت نہ دی۔ جب تمہاری مامی کا فون آیا تو میں ڈر گئی۔ میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی کہ میرے بیٹے کے حق پر کوئی اور قبضہ کرے، اس لیے میں نے سوچ سمجھ کر تم دونوں کی شادی کا فیصلہ کیا اور دلاور کو ایمرجنسی میں بلایا۔ میں نے تمہارے ماموں کو اپنی طرف سے بھرپور تسلی دی کہ تم اپنے آبائی رشتوں میں جا رہی ہو، اس لیے وہ مان گئے اور تمہیں یہاں بھیج دیا۔ تمہیں بہت معصوم سمجھتی تھی، مگر میں کیا جانتی تھی کہ تم ایسی نکلو گی۔ اس دوران بالکل خاموش اور تماشائی بنا میں دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ ساری باتیں میں معلوم کروا چکا تھا، میرے لیے اس میں نیا کچھ نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر کچھ کاغذات سائرہ کے ہاتھ میں رکھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا، دیکھ لو، پوری جائیداد تمہارے نام ہو چکی ہے، تمہیں اب عدالتوں کے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں، اور میں پہلے سے ہی سب جان گیا ہوں۔ یہ بھی جان گیا ہوں کہ یہ تمہارا شوہر نہیں بلکہ ماموں کا بیٹا ہے جس پر مجھے نظر رکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان دونوں کے منہ کھل گئے۔ اماں کا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ جس دولت کے لیے وارث کی دعا مانگ مانگ کر ان کا ماتھا گھس گیا، آج اس وارث نے ہی اپنی مرضی سے یہ دولت کسی اور کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ اماں چیخنے لگی، دلاور، یہ مت کرو، ایسا نہ کرو۔ تمہاری ماں نے اس جائیداد کے چکر میں بہت کچھ کیا ہے، تم اتنی آسانی سے کیسے دستبردار ہو سکتے ہو؟ میں نے اماں کی ایک نہ سنی اور دستخط کر دیے۔ سائرہ جانے لگی تو میں نے کہا، پہلے والا نکاح جھوٹ اور دھوکے پر مبنی تھا، اب ہم دونوں ایک دوسرے کی حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں، تو کیا ہم دونوں دوبارہ شروعات کر سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ ایک شرط پر، پہلے ہم اپنی پڑھائی مکمل کریں گے اور پھر شادی کریں گے، کیونکہ میرے ماں باپ کا خواب تھا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ میری ماں سکتے میں آ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ان کے ہاتھ سے بیٹا بھی جا رہا تھا اور جائیداد بھی۔ میں ماں کو اس حالت میں چھوڑ کر واپس نہیں جا سکتا تھا، اس لیے سائرہ واپس چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد مجھے سارے پیپر واپس مل گئے۔ سائرہ نے لکھ کر بھیجا کہ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے تمہارے، تمہیں پالوں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ عرصے بعد ہماری شادی ہو گئی اور اماں کی وفات پہلے ہی ہو چکی تھی۔